صلى الله عليه وسلم 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 12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اپنے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. رب يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علي. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم بآواز بلند درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحلتي وعلى آله وصحبه وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين والحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى اے کریم مالک و مولا ہے پروردگار، جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، جو آن لائن شریک ہیں، یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ ہر لمحے پر کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرما، ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا، قرآن پاک کی دعوت عام کرنے والا بنا۔ یا اللہ نور قرآن سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری قبر و آخرت کو روشن منور فرما۔ یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ یا اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر فضول اور لایانی کام سے اور گناہ کے کام سے بچا۔ یا اللہ اے پروردگار ہمیں وقت کی قدر نصیب فرما۔
اے مالک و مولا، جو ہم نے عربی میں اردو میں دعائیں کیں، جو آئندہ کریں گے، آج تک جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزوئیں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم، واذهب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ تکاثر سے درس کا آغاز ہے۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تکاثر کے معنی ہوتے ہیں کثرت کی طلب، کسی چیز کی زیادتی کی ہوس ہونا، کسی چیز کی زیادتی کی لالچ ہونا، اسے کہتے ہیں تکاثر۔ یہاں تکاثر سے مراد ہے زیادہ مال کی طلبی، یعنی انسان میں جب انسان اسلام سے دور ہے یا مسلمان تو ہے لیکن اسلامی تعلیمات اس کے دل میں راسخ نہیں ہے، تو اس کے دل میں مال کی ہوس ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، پھر نہ اسے نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ شریعت کی فکر ہوتی ہے، نہ حلال حرام کا کوئی خیال ہوتا ہے، بس دن رات ایک دھن لگی ہوتی ہے۔ بعض لوگ مال کے اتنے لالچی ہوتے ہیں کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کرتے، کھانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، سونے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، آرام کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، بس مال مال مال، ایسا جنون ہوتا ہے بعض لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس طرح مال کی ہوس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے احساس نہیں ہوتا، وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، حلال حرام میں فرق نہیں کرتا، بس ایک ہی دھن ہے، ایک ہی حرص ہے، ایک ہی لالچ ہے کہ مجھے مال اور مل جائے، تو پھر اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اسے ہوش آتا ہے جب ملک الموت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، اسے احساس ہوگا جب وہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا، الہاکم، تمہیں ہلاک و برباد کر دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ التکاثر، تکاثر نے، مال کی زیادہ طلبی نے، مال کے لالچ نے، مال کی حرص نے۔ پھر یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ 15 سال کا نوجوان ہے، اس کے دل میں اگر مال کا لالچ ہے، اگر یہ 25 سال کا ہے تو زیادہ ہوگا، جب یہ 40 سال کا ہوگا تو اور زیادہ ہوگا، اور جب اس عمر 60-70 سال ہو جائے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اب مال کی لالچ ختم ہو جانی چاہیے،
اب تو اسے چاہیے کہ وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کرے، رشتہ دار جو غریب ہیں انہیں دے، نیک کاموں میں خرچ کرے، مساجد بنائے، مدارس بنائے. نہیں، جس کے دل میں مال کی لالچ ہے 60-70 سال کی عمر میں یہ لالچ اپنے عروج پر ہوگی، انتہائی کنجوس ہو جائے گا، انتہائی خود غرض ہو جائے گا. لیکن جس کا دل مال کی لالچ سے پاک ہے اور نور قرآن سے روشن ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا روحانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. الہاکم التکاثر، مال کی زیادہ طلبی نے، حرص نے، لالچ نے تمہیں غافل رکھا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یہاں تک کہ موت آ گئی اور تم قبر میں پہنچ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مال کی لالچ اور اس پر ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ بری بات ہے، اور جو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ آخرت کی برکتوں سے اور سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا مردے کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. ایک مردے کا مال ہوتا ہے، ایک اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قبر میں ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں. یعنی قبر میں انسان کا نہ بنگلہ آتا ہے، نہ کاریں، نہ بینک بیلنس، نہ فیکٹریاں، نہ دکانیں، نہ مال، کچھ بھی نہیں آتا. اور اسی طرح قبر میں نہ بیوی آتی ہے، نہ بچے آتے ہیں، نہ ماں باپ آتے ہیں، نہ بھائی بہن آتے ہیں، نہ رشتہ دار آتے ہیں، نہ وہ دوست آتے ہیں جن کے لیے نماز قضا ہو جاتی ہے، نہ وہ دوست قبر میں آتے ہیں جن کی خاطر انسان گناہ کرتا ہے، نہ وہ رشتہ دار قبر میں آتے ہیں جن کی وجہ سے شادی کے موقع پر انسان ان کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے. کوئی بھی نہیں آتا. قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں، یا تو نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم یعنی عام آدمی کی عام جو فطرت ہے، ہاں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن ہو جائے تو فطرت چینج ہو جاتی ہے. عام انسان کا معاملہ بیان کیا گیا. فرمایا ایک عام آدمی ہے، تو فرمایا آدمی کو اگر 2 سونے کی وادیاں مل جائیں، پورا شہر ہو جس کی زمین بھی سونے کی ہو، مکان بھی سونے کے ہوں، دروازے بھی سونے کے ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور مل جاتی تو اچھا تھا، وہ تیسری کی تمنا کرے گا. آپ نے فرمایا آدمی کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. آپ دیکھ لیں، ایک غریب آدمی اگر گفتگو کرے گا تو وہ یہاں سے شروع کرے گا کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اپنا مکان مل جائے اللہ کا شکر ہے، میں بے روزگار ہوں نوکری مل جائے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع ہو جائے، 2 وقت کی روٹی مل جائے. لیکن آپ کسی کاروباری آدمی سے بات کریں تو وہ کہے گا کہ ایک فیکٹری لگائی ہے، دعا کریں دوسری لگانی ہے. 2 فیکٹری والے سے بات کریں تو کہے گا دعا کریں تیسری لگانی ہے. پچھلے سال 5 لاکھ کا نفع ہوا تو دعا کریں اس سال 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے. پچھلے سال 2 کروڑ ملے تھے، آپ دعا کریں اس سال جو ہے 5 کروڑ روپے کمانے ہیں. ہم نے یہاں بھی کام بڑھا لیا، وہاں بھی بڑھا لیا، یہ بڑھاتا ہی رہے گا اور ہوس بڑھتی جائے گی، کبھی اسے سیری نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں، غریب کس کو کہتے ہیں، حاجت مند کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ 2 وقت کی روٹی دیں،
اور وہ 2 وقت کی روٹی کھا کر کہے میری حاجت پوری ہو گئی، ایک وہ شخص ہے. اور دوسرا شخص یہ ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے کما لے تو وہ اس پہ بھی رو رہا ہو کیونکہ اس کو 15 لاکھ روپے کمانے تھے، اس کو غم کی وجہ سے نیند نہ آئے. اگر 15 لاکھ روپے کما لے تو 30 لاکھ روپے کمانے کی ہوس ہو، اس کی حاجت پوری نہ ہو، تو بتائیے غریب کون ہے؟ غریب تو یہ جو لکھ پتی ہوا، کروڑ پتی ہوا کہ اس کی حاجتیں اور تمنائیں پوری نہیں ہوتی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کراچی میں الحمدللہ کئی جو ہے میرے اساتذہ ہیں، تو ان میں سے ایک استاد محترم کی خدمت میں حاضر تھا. تو وہ کہنے لگے آج میں بڑا غمگین ہوں. ہم نے کہا استاد صاحب آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو کہا کہ فلاں صاحب آئے تھے، رو رہے تھے میرے سامنے، بہت رو رہے تھے، انہیں 3 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. یہ میں آج سے تقریباً سمجھ لیجئے 20 سال 25 سال یا 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ 20 سال بھی لیں تو 20 سال پہلے بھی 3 لاکھ کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا تھا. آج کل تو خیر دولت کی ویلیو ہی ختم ہو گئی. کہنے لگے بڑا افسوس ہوا، 3 لاکھ کا نقصان ہوا، آنسوؤں سے رو رہے تھے، بس دعا کے لیے کہہ گئے. تو کلاس نہیں ہو رہی تھی، ایسے ہی بیٹھے تھے ہم استاد صاحب کے پاس. تو ایک جو ہے اسی کاروباری شخص کا دوست بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ کاروباری لوگ کی کیلکولیشن اور حساب ہی دوسرا ہے. یہ کبھی بھی شکر نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی سکون میں نہیں آئیں گے، ان کو خوش رہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو وہ علامہ صاحب کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال انہوں نے 5 لاکھ روپے کمائے تھے، پچھلے سودے میں انہوں نے 5 لاکھ روپے کمائے تھے، اس سودے میں 2 لاکھ روپے کمائے. تو 2 لاکھ روپے کمانے کی خوشی نہیں ہے، 5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے جو کم ملے ہیں اس کے غم میں روئے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں مال کی ہوس انسان کو کیسا کر دیتی ہے، ناشکرہ بنا دیتی ہے. شکر نام کی کوئی چیز نہیں، اور اتنا ہونے کے باوجود بھی خوشی قریب سے بھی نہیں گزرتی کیونکہ اس کی ہوس ہی پوری نہیں ہوتی کہ وہ خوش ہو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر تو کریں، اس پر خوش تو ہوں. زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے 2 لاکھ روپے مل گئے، لیکن دل سے خوش نہیں ہے. اب مجھے بتائیں آپ کے والد صاحب یا کوئی بھی آپ کو کوئی چیز دے، آپ زبان سے کہیں شکریہ لیکن دل سے آپ خوشی نہیں ہے، آپ مطمئن ہی نہیں ہیں، تو بتائیے یہ شکریہ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو شکر کی جو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ دل سے خوش ہو کہ میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، اور جتنا نوازا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے، جتنا اللہ نے نوازا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں آفتوں بلاؤں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. اگر وہ ساری بلائیں آ جاتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. شکر کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے یہ تصور قائم ہو جائے. میرے رب نے مجھے بے حساب دیا ہے، میں اس پر اندر سے خوشی ہو، یہ شکر ہے. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. یعنی موت کے وقت، نزع کے وقت
اپنے اس حال کے برے نتیجے کو جان جاؤ گے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور مال کے حرص میں اور لالچ میں گزاری، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا، تو اس کا برا انجام تم موت کے وقت جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی جو تم نے دنیا کی ہوس میں زندگی گزاری اور نیک اعمال نہیں کیے تو قبروں میں اپنا انجام تم جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ دیکھیں، انسان کے دل میں محبتیں ہیں، آپ کہیں کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت ہی نہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک نیک صالح اگر مسلمان بھی ہے تو اس کے دل میں اپنی جان کی محبت ہوگی، اپنے ماں باپ کی محبت ہوگی، اپنے بیوی بچوں کی محبت ہوگی، بھائی بہنوں کی محبت ہوگی، اپنے گھر سے محبت ہوگی، اپنی سواری سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے محبت ہوگی۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہاں جس محبت کا ذکر ہے اس سے مراد ہے وہ مال کی محبت جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، جو رسول اللہ کی محبت پر غالب آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ مال کی محبت غالب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور مال کی محبت سے ٹکرا جائے تو بندہ مال کی محبت کو چھوڑ دے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے گا۔ وہ جب کمانے جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے 5 نمازیں پڑھنی ہے، تو وہ نماز قضا نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، 2 نمبری نہیں کرے گا، حرام نہیں کمائے گا، سود نہیں لے گا، رشوت نہیں لے گا، اس طرح کے حرام کام نہیں کرے گا، چاہے اسے کتنا بھی مل جائے وہ کہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ان کے حکم پر میری جان بھی قربان۔ اور اگر یہ پوزیشن ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں وہ مال کی محبت کو فوقیت دے، حرام کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اسٹاک میں پیسے لگائے ہوئے ہیں، یہ حرام ہے، بینک میں پیسے لگائے ہوئے ہیں، سود لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کسی آپ سمجھے کسی آفس میں افسر ہے، وہاں رشوت لے رہا ہے، تو اب دیکھیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ مال کی محبت کو فوقیت دے رہا ہے، تو ایسے شخص کا انجام بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا کہ مر کر اللہ کو جواب دینا ہے تو کبھی بھی مال کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ مال کی محبت یا بھی بچوں کی محبت یا اپنی جان کی محبت یا اپنے وطن کی محبت یا اپنے کاروبار کی محبت یا اپنے دکان یا مکان کی محبت یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن ممنوع کب ہے؟ جب یہ محبتیں غالب آ جائیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور وہ محبت غالب ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، وہ کہے میری جان بھی قربان ہے، یہ مال تو کیا میں جان دینے کو تیار ہوں۔ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، اس دور میں بھی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ توبہ کی، حرام کام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آج وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔
جو نصیب میں رزق ہے وہی ملتا ہے، جب آدمی حرام چھوڑ دیتا ہے تو حلال ذریعے سے مل جاتا ہے، اور اس رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں سکون بھی ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو تم دیکھو گے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں تم پھر جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھیں اس کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی، بتاؤ اس صحت میں آخرت کے لیے قبر کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں فرصت دی تھی، فراغت تھی، بتاؤ اس فرصت میں تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کئی بیچارے ایسے لوگ ہیں 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں اور دوسرے ملکوں میں بیچارے جو کام کرتے ہیں، اللہ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے ہم ڈیوٹی کرتے اور اتنے تھک جاتے کہ ڈیوٹی سے آتے، جہاں ہماری رہائش تھی ایک کمرے میں 8 افراد تھے، کہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتے بغیر کھائے پیے، بغیر جوتا اتارے، بس آ کر جیسے ہی لیٹتے ہمیں نیند آ جاتی۔ پھر جیسے ہی ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا تو کوئی ہمیں پانی کا جگ ہمارے اس منہ پہ ڈالتا، بس 3 سے 4 گھنٹے ہماری نیند ہوتی پھر ڈیوٹی پر۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرصت دی ہے اس فرصت میں اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ فرصت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو امن دیا ہے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، کئی الحمدللہ۔ آپ جا کر دیکھیں نا کشمیر میں مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں ہیں، اچانک سے ہر ایک کو خوف ہے، اچانک سے بھارتی غنڈے آتے ہیں، دروازہ توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو گرفتار کر دیتے ہیں، کسی کو یعنی شہید کر دیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ فلسطین میں دیکھیں کیسے مسائل ہیں، آپ دیکھیں شام کے اندر، شام کے لوگ کتنے ماشاءاللہ خوشحال تھے اور کیسے امن سے تھے، لیکن پوری آبادیاں، پورے شہر تباہ ہو گئے، اور وہ لوگ جو کروڑ پتی تھے آج وہ ریگستانوں میں بے یار و مددگار ہیں۔ آپ یمن میں جا کر دیکھیں جن کے پاس کاریں تھیں، فیکٹریاں تھیں، آج وہ صحرا کے اندر خیموں کے اندر بے یار و مددگار ہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو امن ہمیں عطا فرمایا، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا جو راحت، جو عیش جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کیا اس پر بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح جو اللہ نے مال عطا کیا اس پر بھی سوال ہوگا، جو اللہ نے جسم کی اعضاء دی ہے اس پر بھی سوال ہوگا، آنکھ کے متعلق سوال ہوگا۔ لاکھوں لوگ یا ہزاروں لوگ آنکھ سے محروم ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں تو ہم نے آنکھ سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کئی لوگ ہاتھ سے محروم ہیں، کئی لوگ پاؤں سے محروم ہیں، کئی لوگ بولنے سے محروم ہیں، کئی لوگ سننے سے محروم ہیں۔ تو اللہ نے ساری نعمتیں دی، ہم نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ جو اللہ کی نعمتوں کے باوجود نافرمان ہے وہ ناشکر ہے۔
تو جن سے بھی دنیا میں تم لذت اٹھاتے تھے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور شکر نہ کرنے پر عذاب دیا جائے گا۔ ایک جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ نعمت کے موقع پر، خوشی کے موقع پر گناہ کرنا ناشکری ہے۔ ایسا شخص ناشکر ہے۔ آج ہماری جو حالت ہے وہ حالت یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمارے سینے کو روشن فرمائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب کاروباری طور پہ ہم پریشان ہوں، یا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا رشتوں کا مسئلہ ہے، یا گھر کا مسئلہ ہے، یا صحت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب خوشیوں کے انبار آتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ من ذالک، اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ شادی کا موقع، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا ایسے واقعات نہیں ہوتے کہ شادی کے دوران دلہا مر جاتا ہے، یا شادی سے 2 دن پہلے دلہن مر جاتی ہے، یا دلہے کا باپ مر جاتا ہے، یا ماں مر جاتی ہے، یا سسر مر جاتا ہے، یا ساس مر جاتی ہے، تو کیسا پورا گھرانہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر شادی کا موقع آیا اور خیر خوشی سے سارے معاملات ہو گئے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے کہ گناہ کرنے چاہیے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمیں روشن منور فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا کثیر مال جمع کرنے کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم ان قریب جان لوگے، پھر یقیناً تم ان قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم علم یقینی کے ساتھ اپنے انجام جانتے تو کبھی غافل نہ ہوتے۔ لترون الجحیم، یقیناً ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر سن لو تم اسے البتہ ضرور دیکھو گے، بلا شبہ یقینی دیکھنا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ما ضاق امر الله وفرجه الله۔ سورہ عصر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بظاہر اس میں 3 آیتیں ہیں، لیکن پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ علم کا سمندر، ایک وسیع سمندر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ روحانیت کا عظیم اس میں دریا اور سمندر کہیں
ساتوں سمندر روحانیت کے اس میں موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ صورت ہے کہ اگر کوئی عمل کر لے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ وہ صورت ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کروں تو سورہ عصر کی تلاوت کرے، اور جو یہ چاہتا ہو میں پورے قرآن پاک پر عمل کر لوں وہ سورہ عصر پر عمل کر لے۔ سورہ عصر پر عمل کرنا پورے قرآن پاک پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ منشور تھا۔ منشور سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ فوج میں جاتے ہیں تو آرمی ہو یا نیوی ہو یا فضائیہ ہو، تو وہ پریڈ کے دوران یا گفتگو کے دوران میٹنگ جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو وہ اپنا منشور دہراتے ہیں۔ ہر جو تنظیم ہو یا ہر ادارہ ہو اس کا اپنا منشور ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کا منشور ہے اور بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محفل تو آپ کو معلوم ہے ساری محفلیں روحانی ہوتی ہیں، چاہے کاروباری تعلق سے آپ کی میٹنگ ہو یا کسی اور معاملے میں۔ تو جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی تو ایک صحابی وہ بلند آواز سے سورہ عصر پڑھتے اور تمام صحابہ سر جھکا کر اس کی تلاوت سنتے، اور پھر یہ منشور دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کر کے پھر وہ زندگی کی طرف آگے بڑھتے۔ یہ ایسی پیاری صورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم۔ عصر کے کئی معنی ہیں، مفسرین نے یہاں پر کئی معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ کہ العصر سے مراد زمانہ ہے، اور والعصر کے معنی ہے زمانے کی قسم۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں العصر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ کیا اس زمانہ محبوب کی قسم۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں پر عصر کا وقت مراد ہے، عصر کا وقت مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمانے کی قسم، تو زمانے کی قسم کو کیوں یاد فرمایا گیا؟ زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور کا زمانہ سب سے افضل زمانہ ہے اس لحاظ سے، لیکن اگر یہاں مراد ہو زمانے کی قسم تو اس لیے کہ زمانہ جو ہے وہ انسان کی عبرت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے، امیر غریب ہو جاتا ہے، محتاج غنی ہو جاتا ہے، غنی محتاج ہو جاتا ہے۔ وقت بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ تو وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، بندہ غور کرے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بعد نے فرمایا کہ العصر سے مراد وقت ہے، وقت کی قسم، کیونکہ جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ویسے وقت کی قدر کے دعوے دار کافر بھی ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں سائنسدان نے، فلاں لیڈر نے وقت کی قدر کی، وہ دنیاوی اعتبار سے یہاں پہنچ گئے۔ تو کافر جو ہے وہ وقت کی قدر کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، اور مومن جو وقت کی قدر کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جب مومن وقت کی قدر کرتا ہے تو دنیا میں بھی بھلائی پاتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی پاتا ہے۔ بزرگان دین وقت کی قدر کیسے کرتے تھے؟ ایک بزرگ جو ہے وہ جو روٹی ہوتی ہے وہ جس آٹے سے بنتی ہے اس کو بھون لیتے، آٹے کو چولہے پر
وہ کڑھائی کے اندر یا توے کے اوپر پکا لیتے، پھر اس آٹے کو وہ یعنی ستو کہتے ہیں جو آٹے سے تھوڑا موٹا ہوتا ہے، پھر اسے پانی میں ڈال کر وہ گھول کے پی لیتے، تو پھر روٹی کھانے کی ضرورت نہیں تھی، پیٹ بھر جاتا۔ کسی نے کہا کہ آپ ستو کیوں پیتے ہیں، روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا میں نے روٹی کھانے میں اور ستو پینے میں یہ فرق دیکھا کہ جب میں ستو پی کر پیٹ بھر لیتا ہوں تو اتنی تسبیحات زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی وقت کی قدر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پورے دن میں 1.5 گھنٹہ آرام کرتے اور 1 وقت کا کھانا کھاتے، وہ بھی چند لقمے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک فرمایا کہ یہاں پر عصر کا وقت مراد ہے، تو فرمایا اس لیے کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے یہ دن کے ختم ہونے کا وقت ہے، دن اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو عصر کا وقت ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، غروب کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عصر کا وقت کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک اس لحاظ سے اہم ہے کہ انسان کو موت جب بھی آئے، چاہے دن میں آئے کہ رات میں آئے، بعض علماء نے یہ کہا کہ مرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے، تو اس لیے صوفیاء کرام یہ کرتے تھے کہ وہ عصر کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا، عصر سے لے کر مغرب تک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اور جو مسجد سے دور ہوتے اپنے گھر میں وہ بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اپنے خانقاہوں میں، اور عصر مغرب کے درمیان وہ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، بس اللہ کا ذکر کرتے، دعائیں مانگتے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت میں ہم ذکر کی عادت ڈال رہے ہیں، کیونکہ جب ہم مرنے لگیں گے تو اس وقت ایسا محسوس ہوگا جیسے عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو ذکر کی عادت ہوگی، کلمہ طیبہ کی عادت ہوگی، تو ہماری زبان پہ ذکر جاری ہوگا اور اسی حال میں ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں پر عصر کی نماز مراد ہے۔ 5 نمازوں میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سب سے افضل نماز فجر کی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور صحیح حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نمازوں میں افضل نماز عصر کی نماز ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ عصر کی نماز صحابہ کرام کو ان کی ماؤں سے زیادہ عزیز تھی، ان کی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ صحابہ کرام عصر کی نماز کا بڑا اہتمام کرتے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے، صبح کام ہوتا ہے، دوپہر کو بھی کام ہوتا ہے، لیکن عصر کے وقت انسان جس کی دکان یا کاروبار چمکا ہوا ہے وہ عروج پر ہوتا ہے، تو کاروبار چھوڑ کر صحیح وضو کر کے خشوع و خضوع سے عصر کی نماز پڑھنے والے یہ مجاہدین اسلام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اس وقت بھی وہ دل جمعی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، بندہ مومن، اور منکر نکیر آئیں گے اور اسے اٹھائیں گے، تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میں سوتا رہ گیا، میری عصر رہ گئی۔ وہ دیکھے گا، اسے محسوس ہوگا کہ سورج اب غروب ہونے والا ہے۔ تو جس کو عصر کی نماز کی فکر رہی زندگی بھر، اس پر اتنا عصر کی نماز کی فکر یعنی طاری ہوگی کہ منکر نکیر کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا، اور وہ ان سے کہے گا میں تمہارے سوال کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے عصر پڑھنے دو، میں سوتا رہ گیا، میری عصر قضا ہو رہی۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ اب تو قبر میں ہے، اب تجھ پہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کی وجہ سے اس کے دل سے خوف نکل جائے گا،
اس کی توجہ عصر کی نماز کی طرف ہوگی تو اس کی برکت سے پھر وہ سوالات کے جوابات صحیح دے دے گا۔ والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم۔ یہاں پر جو تفسیر ہے تفسیر خزائن العرفان، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے جو خلیفہ ہیں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، انہوں نے یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، یعنی زمانے میں انسان بچپن میں ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، کئی واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے، کئی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، اس میں احوال کا تغیر و تبدل ناظر کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، یعنی جو حالات بدلتے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے تو وہ دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ چیزیں خالق حکیم کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی یہ زمانے کے حال کے بدلنے سے جو اسے عبرت کا سامان ملتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس بات پر یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمانے کی قسم مراد ہو، اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو غروب سے قبل ہوتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہوتا ہے، اسے بھی عصر کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خاسر کے حق میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی جائے، جیسا کہ رابع کے حق میں ضحیٰ یعنی وقت چاش کی قسم ذکر فرمائی گئی، یعنی جو آدمی نقصان اٹھانے والا ہے، جس کا دنیا میں بزنس میں لاس ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ لاس کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جس شخص کی زندگی برباد ہو گئی اس کو سمجھانے کے لیے عصر کی قسم کو یاد کیا گیا کہ جیسے سارا دن گزر جائے اور اب غروب ہونے لگے اور بندے نے کچھ کمایا نہ ہو تو وہ کہتا ہے میرا پورا دن برباد ہو گیا۔ اور جو لوگ دنیاوی زندگی میں نفع اٹھانے والے ہیں ان کے لیے چاش کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس لیے کہ جو چاش کا وقت ہوتا ہے یہ دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اور جو اس میں اچھا کما لیتا ہے وہ اس کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ آگے مفسر فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو دن کی عبادتوں میں سب سے پچھلی عبادت ہے، یعنی فجر، ظہر اور عصر، تو دن پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر رات شروع ہو جاتی ہے، تو یہ دن کی آخری نماز ہے، پھر مغرب سے پھر رات شروع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے لذیذ اور راجح تفسیر وہی ہے، یعنی سب سے جو ایک عاشق رسول کے دل کو مزید روشن کرتی ہے، اور جو سب سے راجح تفسیر ہے وہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اختیار فرمائی کہ زمانے سے مخصوص زمانہ سید عالم کا مراد ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت و شرف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے مبارک کی قسم یاد فرمائی، جیسا کہ لا اقسم بہذا البلد میں اللہ نے حضور کے جہاں حضور جلوہ افروز تھے اس جگہ کی قسم کو یاد فرمایا، اور لعمرک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کی قسم کو یاد فرمایا، عمر شریف کی قسم کو یاد فرمایا۔ اس میں شان محبوبیت کا ذکر ہے۔ اب یہ قسم یاد فرما کر درس کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ان الانسان بے شک تمام انسان لفی ضرور لفی خسر نقصان میں ہے. کسی کو پروفٹ نہیں ہوا، سب کو لاس ہوا، سب نے اپنے آپ کو برباد کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہی لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. یعنی دنیا میں آ کر ہر ایک نے اپنا لاس کیا، اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو تباہ کیا. صرف کامیاب وہی ہوئے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وہ کامیاب ہوئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو انہوں نے حق کی تاکید کی، یعنی ایمان کی تاکید کی، اچھے اعمال کی تاکید کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی انہوں نے وصیت کی، تاکید کی. اب دیکھ لیجئے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس نے 2 فیکٹریاں قائم کر لی وہ کامیاب ہے، جس کا پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی بینک بیلنس ہو وہ کامیاب ہے، یا وہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یا جناب بادشاہ ہو، یا بہت اثر و رسوخ ہو، بہت عزت ہو، وہ کامیاب ہے. نہیں، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، چوکیدار ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ مومن ہے اور اچھے اعمال کیے وہ کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم کامیاب کی فہرست میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل فرما. کامیاب بننا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں. اللہ ہمیں ایمان پر سلامتی عطا فرمائے. دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرنے ہیں. اچھے اعمال میں سارے ہی اعمال داخل ہیں، لیکن 2 عمل اچھے عمل کا ذکر کیا گیا. ایک ہے ایک دوسرے کو تاکید کرنا حق کے، اپنے والدین کو بھی پیار محبت سے عرض کریں، تعظیم کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کو تاکید کریں، اپنے بھائی بہنوں کو سمجھائیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں. بس زندگی کا یہ مشن ہو کہ میں ایمان اور اچھے اعمال کی تاکید ہر ایک کو کروں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. دوسرا، کوئی بھی کام بغیر صبر کے نہیں ہوتا. گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے. جب آدمی دین کی راہ میں آتا ہے تو مشکلات آتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ حرام چھوڑتا ہے، حلال کی طرف جاتا ہے تو امتحان ہوتا ہے، کچھ عرصے تک حلال ملتا نہیں ہے، پھر وہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے. پھر جب وہ صبر میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر راہیں کھل جاتی ہیں. تو جب آپ حق کی تاکید کریں گے تو ساتھ میں صبر کی بھی تاکید کریں، کیونکہ صبر کے بغیر بندہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو انہوں نے صبر کی تاکید کی. یہاں پہ تفسیر میں فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. اس سے مراد یہ ہے اس کی عمر، اس کی زندگی کے جو سانس ہیں، یہ اس کا رأس المال ہے، جمع پونجی ہے. ایک آدمی بزنس کے لیے جاتا ہے تو ایک وہ رقم ہوتی ہے جس کو وہ انویسٹ کرتا ہے، اور جو بھی شخص سمجھدار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری رقم بچی رہے اور میں نفع کماؤں. اور اگر وہ رقم نہیں بچا سکتا تو وہ یہ کرتا ہے کہ رقم کو دے کر وہ اس سے اعلیٰ چیز لے لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص